لیکن سر گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہے، رہتی تو اسٹیبلشمنٹ ہے. جی سر بالکل درست بات ہے. لگتا ہے ایسے ہے جس طرح کسی کے پاس عوام کے لیے ٹائم نہیں ہے. دیکھو ہم تمہارے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، چاہے لڑائی کوئی ہو ہی نہ. کاش کہ ایسا ہو سکے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفلیشن ابھی تھوڑی دیر سو رہی ہے، جی چارجنگ پہ لگی ہوئی ہے اور پھر آئے گی. جی کہ فوج کی پرفارمنس گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر آؤٹ شائن کر گئی ہے. دونوں ملکوں کے پولیٹیشینز کو ایک دوسرے کی دشمنی چاہیے عوام میں مقبولیت اختیار کرنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین، آج خان شو کے ساتھ دونوں خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم حمزہ خان. وعلیکم السلام عمران بھائی، تھینک یو فار ہیونگ می. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. اچھا حمزہ خان، آج تو آپ بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ اس عہد کے اندر ہیں جس عہد کے اندر ایک فیلڈ مارشل ہیں جی، پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل. جی تو آپ کا کیا اس بارے میں موقف ہے؟ عمران بھائی، فیلڈ مارشل یوزیلی اس چیف آف آرمی سٹاف کو دیا جاتا ہے جو جنگ کے اندر بہت ہائی لیول کے اوپر پرفارم کرتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے. مگر سم ٹائمز میں یہ سوچتا ہوں کہ جنگ کہاں پہ ہوئی ہے عمران بھائی، کیونکہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان سکرمشز ہوئی ہیں ان کو ایک بیٹل کا نام تو دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بیٹل ہوتی، بیٹل میں نقصان دونوں ملکوں کا ہوتا اور اس کے بعد کسی کو کوئی عہدہ جو چیزیں ملتی، اس سے بہتر نہیں کہ جنگ ہی رکوا دی اور پھر عہدہ. سر بالکل میں اس بات سے اگری کرتا ہوں واقعی. مزہ تو ہے. ٹھیک ہے. اب میرے خیال میں کہ ڈبل بنتا تھا. جی بالکل. اچھا چلیں یہ تو ہو گیا، اور ہم ساری نیک خواہشیں بھی ہیں اور پاکستان کی عوام کی یہ بھی خواہشیں ہیں کہ جو پاکستان کا لیڈر اسٹیبلشمنٹ اور لیڈر کی نہیں بن رہی، اس فیلڈ مارشل کا ڈبل مزہ ہو جائے گا کہ اگر ساری مل بیٹھیں اکٹھے اور وہ بھی لوپ میں آ جائیں. عمران خان. عمران بھائی یہ تو خواہش ہی ہے. جی ہزاروں خواہشیں ایسی خواہش بھی کم نکلے. اچھا اب یہ بتائیں کہ چلے سے تھوڑا سا ہٹ کے آتے ہیں، شہباز شریف کی گورنمنٹ سر گڈ ہے یا تھوڑا سا ڈڈ ہے؟ سر ایک تو یہ کہ یہ بات ہی کہنا کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ، یہ بات ان اٹ سیلف ایکوریٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ شہباز شریف اکیلے کی گورنمنٹ نہیں ہے، ایک مخلوط قسم کا سرکار کا نظام ہے جس کے اوپر بہت سارے کوسچنز ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ میں نے بھی یہ میڈیا پہ سنا تھا کہ یہ جنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی، اس میں ساری ڈائریکشنز نواز شریف نے دی تھی. تو آپ کے خیال میں کہ یہ اس طرح کی ہے گورنمنٹ؟ نہیں عمران بھائی، یہ بالکل درست نہیں ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میاں صاحب کی طرف سے اس ٹوٹل جو ہے وہ مارکے کے درمیان بالکل خاموشی رہی ہے اور کوئی افیکٹو گائیڈنس یا ڈائریکشن ان کی طرف سے نہیں آئی. وہ انگلینڈ کے اندر ہی رہے ہیں اور امن کے خواہش کرتے ہیں اور جنگوں میں آتے ہی نہیں ہیں، امن کی بات کرتے ہیں. آپ عمران بھائی اگر آپ میاں نواز شریف کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ لڑائی بھڑائی نہیں کرنا چاہتے. وہ کاروباری شخص ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ یہ جنگیں نہ ہوں. جیسے آپ نے کہا کاروباری بندے ہیں، اور میرے ایک بہت گڈ نیوز ہے، اپنے ویورز کو بھی بتائیں، بلکہ ہمارے زیادہ تر لوگ انڈیا میں سنتے ہیں ان کو بھی بتائیں. انڈیا والوں کو تو تھوڑی مرچی لگے گی لیکن پاکستانیوں کو خوشی ہوگی کہ پاکستان کی انفلیشن ریٹ ماشاءاللہ ایک ریکارڈ حد تک کم ہو گیا. عمران بھائی میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور فائنینشیل انالسٹ ہوں. یہ ریٹس اس وجہ سے لو ہے کہ پرائسز نے جتنا اوپر جانا تھا وہ جا چکی تھیں آلریڈی، اور اب فردر اوپر جانے کے لیے فردر ٹائم ریکوائرڈ ہے. تو یہ ٹیمپریریلی انفلیشن ریٹ لو ہوا ہے، اور آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج اور دوسری چند ہونے والی ایسی اکنامک اپڈیٹس ہیں جن کی وجہ سے عوام کو وقتی طور کے اوپر انفلیشن سے چھٹکارا ملا ہے. مگر اگر آپ عوام کی زندگیاں دیکھیں تو ان کی زندگیوں کے اوپر اس انفلیشن کے کم ہونے کا کیا امپیکٹ ہوا ہے. میرے لیے آج بھی گروسریز کرنا ایک مصیبت ہے، میرے لیے آج بھی بجلی کا بل دینا ایک مصیبت ہے، بچوں کی اسکول کی فیس دینا ایک مصیبت ہے. تو پھر کس لحاظ سے میں یہ بات کہہ دوں کہ ہاں بھائی انفلیشن کے کم ہونے کی وجہ سے ہمیں بلے بلے کرنی چاہیے اور بڑے خوش ہونا چاہیے؟ آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ جس طرح بندے کے 5-7 بچے ہوں اکٹھے رو رہے ہوں، جب سو رہے ہوتے ہیں تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی چارجنگ پہ لگے ہوئے ہیں، اٹھیں گے پھر میرا دماغ کھائیں گے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفلیشن ابھی تھوڑی دیر سو رہی ہے، چارجنگ پہ لگی ہوئی ہے اور پھر آئے گی. ایک ہیلتھ کارڈ عمران خان نے ایشو کیا تھا، اتنا امپیکٹ تھا کہ لوگ مبارکیں دے رہے تھے. اب کارڈ اسی نوعیت کے اور شاید انہوں نے اس سے بہتر ڈیزائن کیے ہیں، لیکن
کیا وجہ ہے کہ عوام نہیں مزہ نہیں آ رہا؟ اور ویسے بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب پاکستان نے پیٹرول کیا تھا 350 پہ تو دہی ہو گئی تھی 150 سے 220، پیٹرول 250 پہ آ گیا لیکن دہی 230 پہ چلی گئی. جی عمران بھائی یہی تو ایگزیکٹ وہ بات ہے کہ پرائسز نے جتنا اوپر جانا تھا وہ پچھلے چند سالوں میں اتنا اوپر جا چکی ہیں. اس وجہ سے انفلیشن ریٹ ٹیمپریریلی جو ریٹ ہے، ویسے عمران بھائی اس بات کو بھی جو ہے وہ بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم لفظ ریٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ریٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے اندر چینج اوور ٹائم، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر چینج آتی ہے اس چینج کا جو میجرمنٹ ہے اس کو ریٹ کہتے ہیں. تو یہ ٹیمپریریلی ریٹ جو ہے وہ لو ہوا ہے. ابھی پھر سے جو ہے وہ جب آپ کو جو ہے وہ خرچے کرنے پڑیں گے تو وانس اگین آپ دیکھ لیجئے گا کہ اکانومی کا حال اچھا نہیں ہے. یعنی کہ لفظوں کی گیم ہے، ہنسوں کی گیم ہے، باقی بلیم شیم ہے. جی سر ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور آپ سے بات کرتے ہیں کہ ایک اور شوشہ آج کل پاکستان میں بہت چل رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے لوگ جو آزادی رائے کے باتیں کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، ان پہ بھی پابندیاں لگ رہی ہیں. سنیں عمران بھائی دراصل ان پابندیوں کا لگنا نیچرل ہے. پیمرا کا جو ٹیکا آرڈیننس ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہوا اس وقت، اور اس کے اندر آپ سٹیٹ کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کسی بھی سطح کے اوپر کوئی بھی ہائیلی کرٹیسائز ان کو نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو اس آرڈیننس کی خلاف ورزی ہوگی اور آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اس بات کے اوپر. چنانچہ آپ نے بھی جو بات کرنی ہے اس بارے میں، آپ نے دھیان سے لفظوں کا چناؤ کرنا ہے. تو یہ تو پھر آپ نے وہی بات کر دی، ایک بچہ رو رہا ہو تو ماں کہتی ہے اگر اور روئے تو ایک اور ماروں گا. اچھا یہ بتائیں کہ ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت بہتری آ سکتی تھی، تھوڑی سی کم بہتری آئی گورنمنٹ چلاتے ہوئے جب پاکستان کے خیالات اور معاملات کے اندر. تو اب یہ بتائیں کہ اپوزیشن ہو گئی، ایکٹیوسٹ ہو گئے، یہ لوگ کیوں نہیں اپنا کردار ادا کرتے، ایک اسٹرانگ طریقے سے آ کے اپنا میسج عوام کو کیوں نہیں دیتے کہ اس چیز کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یا یہ چیز ایسے، یا اسمبلی میں تو بولنا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ اتنا کچھ نہیں ہے. عمران بھائی یہ دراصل گورنمنٹ کی ہائی ہینڈڈنس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جرت نہیں کر رہے کہ وہ پبلکلی کوئی بات کر سکیں. جو شخص ایسی کوئی بات کرتا ہے اس کے ساتھ اتنی سختی سے اور اتنا برا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ دوسرے وہ عبرت لے کے چپ ہو جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ میں جو ہے وہ دوست جو ہے وہ کچھ حد تک پاکستان کے جسٹس کے ادارے کے گود میں بھی ڈالوں گا، کیونکہ جو ایگزیکٹو کے علاوہ دوسری گورنمنٹ کی جو ہے وہ پلرز ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ عوام کے حالت کے بارے میں گورنمنٹ کو پازیٹیو سٹیپس لینے کے اوپر مجبور کریں. گورنمنٹ چاہے جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایگزیکٹو برانچ یعنی کہ جو پولیٹیشنز گورنمنٹ کو رول کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ عوام کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے تو پھر جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے حق میں سٹیپس اٹھائیں. بالکل. پچھلے سالوں میں ایسا ہوا تھا کہ ایک پاکستان کی ٹیلی کام کمپنی نے کافی زیادہ مہنگے ٹیرف کیے تھے، تو گورنمنٹ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ آپ ان کو پیسے واپس ریورس کریں. بالکل ریورس ہوئے تھے. بالکل. تو کورٹس کر سکتے ہیں لیکن کورٹس کی بھی مجھے لگتا ہے اتنے ایشوز ہیں کہ وہ اپنے ایشوز سولو کریں گے تو عوام کی طرف کچھ دیکھیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں عمران بھائی، لگتا ہے ایسے ہے جس طرح کسی کے پاس عوام کے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز کافی امپورٹنٹ میرے دماغ میں آئی کہ جہاں ہم یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز دیکھ رہے ہیں پاکستانی اکانومی میں، آخر کار اکانومی نے گرو کر ہی جانا ہے کہیں نہ کہیں. کبھی برا وقت آئے گا، کبھی اچھا آئے گا، عوام خوش ہوگی، عوام راضی ہوگی، ناراض ہوگی، یہ چلتا رہے گا. اگر ہم پاکستان کو اس ٹائم دنیا کے حساب سے دیکھیں، ایک بندہ افغانستان میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، چائنا میں بیٹھا ہے، تو پاکستان کے اگر فورن پالیسی اور چیزیں دیکھیں تو آپ کے حساب سے کس طرف چل رہی ہیں؟ عمران بھائی ہماری فورن پالیسی اس وقت مجھے کسی بھی اچھی ڈائریکشن میں جاتی نظر نہیں آ رہی. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو پرائمری جو ہماری فورن پالیسی ہے وہ اس بات کے اوپر بیسڈ ہے کہ ہم امریکہ کے اسٹریٹجک ایلائی ہیں، یعنی کہ لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے ہماری امریکہ کے ساتھ. اور اس وقت یہ ریلیشن شپ بہت سٹرینڈ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اس ریلیشن شپ کے اوپر، اور یہ کسی اچھی جو ہے وہ ڈائریکشن میں جاتا مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا ایک عجیب سی بات ہے کہ پاکستان کو سارے تنگ کر رہے ہیں، جس طرح محلے میں ایک شریف بچہ ہوتا ہے، پیارا سا بھی ہوتا ہے،
اگر یہ افغانستان کے ساتھ تو جھڑپیں چلی رہی ہیں، انڈیا کے ساتھ تو بھی بہت کچھ ہوا مئی کے اندر. اگر آپ دیکھیں ایران، تو ایران والوں نے بھی 1-2 میزائل پھینک دیے تھے. جی. اب سعودیہ کا شہزادہ ہے، وہ اوپر سے ہو کے گزر جاتا ہے پاکستان میں، اور انڈیا چلا جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا. عمران بھائی یہ تو بات بالکل کلیئر کٹ ہے کہ محمد بن سلمان کا ایجنڈا کیا ہے. اس کا اکنامک ایجنڈا ہے، وہ سعودی عربیہ کو ترقی دینا چاہتا ہے. اس ترقی کی خاطر ضروری ہے کہ اس کے دنیا کے باقی بڑی اکنامک طاقتوں کے ساتھ ٹریڈ کے اگریمنٹس ہوں. اور پاکستان کی اکانومی کی جو ابتر حالت ہے، وہ ہمارے ساتھ آ کے کیا ہی ٹریڈ ڈیل کرے گا. جو بڑی اکانومی ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرنا ضروری ہے، ان کے پاس وہ گئے ہیں جا کے ٹریڈ کرنے. بالکل، وہ اس چیز پہ بھی غصے میں ہے کہ پاکستانی حاجیوں کی پیمنٹ نہیں پہنچی. جی. اور عمران بھائی محمد بن سلمان کا جو ہے وہ تو اسرائیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریلیشنز بحال کرنے کے اوپر جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے. اگر اس کو اس ریلیشن شپ کی بحالی کی وجہ سے اکنامک سطح کے اوپر سعودی عربیہ کو فائدہ ہوتا ہے تو ہی از ریڈی فار اٹ. سر ہماری مدر کہتی تھی کہ بیٹا اسکول سے گھر آنا، ادھر ادھر دور نہیں جانا، تو ہم بہت دور کی سوچنے لگ گئے. دوبارہ شہباز شریف گورنمنٹ پہ آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ شہباز شریف گورنمنٹ کے دور میں جس طریقے سے یہ امن پسند لوگ ہیں، شہباز شریف آپ نے کہا، نواز شریف، تو ٹورزم پاکستان کے اندر بہت خوبصورتی ہے، بہت زیادہ. یہ آج تک جب سے پاکستان بنا کیا ایسی وجہ کہ ٹورزم نہیں آ رہا؟ عمران بھائی ٹورزم کا بہت برا حال ہے، اور 2-3 بنیادی ریزنز ہیں. ایک یہ کہ آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹورسٹ آنا بند ہو جاتے ہیں. دوسرا انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہے. ٹورزم نے بڑھنا کیا اور ریڈیوس ہو گئی ہے. لوگ جو ہے وہ ان علاقوں میں نہیں جانا چاہتے جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، یا جنگ کا خطرہ لاحق ہے، یا اس خوف کے بادل اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. جی. تو ٹورزم جو ہے وہ جو اسپیشلی عمران خان کے دور میں جو ٹورزم کو ترقی مل رہی تھی کیونکہ اس کے ایجنڈا کے اوپر ٹورزم واز پارٹ آف اٹ، وہ اب جو ہے وہ بالکل قریباً ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو رہی صحیح ہے وہ پاکستان کی انٹرنل ٹورزم ہے، اور وہ بھی بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہی بیکاز لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ ویکیشنوں کے اوپر خرچ کریں. فیسلٹیز نہیں ہے. جی. فیسلٹیز پیسوں سے آتی ہیں عمران بھائی. اچھا لیکن ہم روز دیکھتے تو ہیں ٹی وی کے اوپر، جو ہم پنجاب میں رہتے ہیں آج کل. جی. تو ڈفرینٹ قسم کے کارڈ آتے ہیں مریم نواز کے، وہ لون دے رہی ہے، صحت کارڈ دے رہی ہے، ٹورزم پتہ نہیں کون سے کارڈ، ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں، لیکن امپیکٹ نہیں آ رہا. وہ جو ایک ہیلتھ کارڈ عمران خان نے ایشو کیا تھا، اتنا امپیکٹ تھا کہ لوگ مبارکیں دے رہے تھے. اب کارڈ اسی نوعیت کے اور شاید انہوں نے اس سے بہتر ڈیزائن کیے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عوام نہیں، مزہ نہیں آ رہا؟ عمران بھائی یہ نا اشتہاروں کے اوپر گورنمنٹ پیسے خرچ کرتی ہے عوام کو ایک نیریٹو جو ہے وہ ان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ یہ مین سٹریم کے اوپر جو ایڈز ہیں، ونس اگین مین سٹریم کے اوپر ایڈ چل رہا ہے عمران بھائی، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر چلنے والی کسی بات کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. اچھا مین سٹریم میڈیا کی رسپانسبلٹی بھی کچھ بتائیں، کہ وہ تو مجھے لگتا ہے بالکل ہی ایسے آنکھیں بند کر کے پڑھیں کہ ہمیں جگا دینا جب لاہور آ جائے. عمران بھائی میرے اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے ذہن کے اندر کسی شخص کا نام نہیں آ رہا جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر جرت کا مظاہرہ کرے، اور اس کی وجہ پیمرا کا پیکا آرڈیننس ہے. کوئی بھی بندہ اریسٹ نہیں ہونا چاہتا، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ غائب نہیں ہونا چاہتا، کوئی بندہ جو ہے وہ مختلف کیسز کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہتا. آپ جو ہے وہ اگر مین سٹریم میڈیا کے اوپر کوشش بھی کریں اس قسم کی، تو آپ کی اپرچونٹیز کے دروازے آپ کے اوپر بند ہو جائیں گے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. اچھا حمزہ خان اب اس چیز کے حق میں ہے کہ انڈیا پاکستان کا بارڈر کھل جائے، ٹریڈ ہو، غریب لوگ آئیں جائیں، ٹماٹر بیچیں، مولیاں بیچیں، سبزی بیچیں، کپڑا لے جائیں، گھی لے آئیں، دودھ دہی. عمران بھائی یہ بہت آئیڈیلسٹک خواہش ہے، کاش کہ ایسا ہو سکے، مگر کرنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سیناریو کے اندر یہ امپاسبل ہے، اور فیوچر کے اندر ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. اس کا رسپانسبل صرف مودی کو ٹھہراتے ہیں؟ عمران بھائی میں کسی ایک شخص کو اس کی رسپانسبلٹی نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پچھلی جو ہے وہ 70-80 سال کی تاریخ ہے جس کا مومنٹم چل رہا ہے، وہ ہم اس تاریخ کے اس کڑی سے ابھی باہر نہیں نکلے، تو کسی ایک شخص کا جو ہے وہ قصور نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کینیڈا اور امریکہ قریب ہیں،
اور وہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں امریکہ سے کھانا کھا کے آیا, کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹرک آ رہے ہیں جا رہے ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, میرے خیال میں وہ ٹول پلازا وہی دیتے ہیں $1-2 کا. تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ایسا, کیا وجہ؟ عمران بھائی, دونوں ملکوں کے پولیٹیشینز کو ایک دوسرے کی دشمنی چاہیے عوام میں مقبولیت اختیار کرنے کے لیے, اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. دونوں ملکوں کے پولیٹیشینز ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام میں مقبول ہو سکیں, اور ایک دوسرے کی دشمنی کو جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں ونس اگین عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے. امپریشن یہ آتا ہے کہ بھئی دیکھو ہم تمہارے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, چاہے لڑائی کوئی ہو ہی نہ. اچھا ایک اور چیز ہے کہ عمران خان کی سوری کراس ریفرنسز وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ وہ بھی ہم نے ریسنٹلی گورنمنٹ دیکھی تھی. عمران خان کی دور کے اندر جب ہم اس کی کیبنٹ دیکھتے تھے, ثانیہ نشتر ہو گئی, اسد عمر ہو گیا, ایسے لگتا تھا جس طرح بڑے پڑھے لکھے بندے آ گئے ہیں. اوور آل ساری ہم دیکھیں, فاروق حبیب کو دیکھیں, بندے شاید جنگ تھے, شاید ڈیسنٹ, شاید وہ بندے چوز کرتا تھا کہ جو دکھنے میں بھی صحیح ہو, کام کرنے میں بھی صحیح ہو. اب شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بڑی تنقید ہوئی. آپ کو پتا سوشل میڈیا کے اوپر بہت میمز اور بہت کہانیاں چل رہی ہیں. محنت تو یہ بھی بہت کر رہے ہیں, ٹی وی جب بھی لگائے تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے دن رات جاگ کے کام کر رہے ہیں. تو وہ کیا انہوں نے کچھ چینجز کرنے چاہیے؟ آپ کا ایک اوپینین کیا ہے عمران بھائی؟ پہلی تو بات یہ کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی سائیڈ نہیں لیتے, ہم صرف وہ بیان کرتے ہیں جو ہم نے آبزرو کیا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے, جو ہمارے سامنے ہے. عمران خان کی کیبنٹ کے اندر یا ایڈمنسٹریشن کے اندر جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں پہ جو ہے وہ ایسے بھی لوگ تھے جن کا مے بی پروفائل اتنا ہائی نہ ہو. ریاض بھی تھے. یس, اور جو ہے وہ عثمان بزدار آپ جانتے ہیں کہ عوام میں کتنے ان پاپولر جو ہے وہ رہے ہیں. تو میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران کی گورنمنٹ میں بہت پڑھے لکھے اور ہائی کلاس لوگ تھے. پڑھے لکھے اور ہائی کلاس لوگ ابھی بھی اس ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی موجود ہیں. مگر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے عمران بھائی, ایک تو یہ کہ فوج کی پرفارمنس گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر آؤٹ شائن کر گئی ہے, اور پاپولیرٹی کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو چیف کی پاپولیرٹی اس وقت آپ کے پرائم منسٹر کی پاپولیرٹی سے زیادہ ہے عوام کے اندر. اس کا نہیں نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, ان کی گورنمنٹ ہے اور جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیگلی انیکٹڈ ہے, مگر ان کی پرفارمنس کسی بھی لیول کے اوپر مجھے کوئی پوائنٹ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس دوں اس میں کہ بھئی یہ دیکھو گورنمنٹ کی یہ والی بات کے اوپر پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. اب میں کیا اس بات کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو شاباشی دوں, تھپکی دوں کہ وہ $1 بلین کا IMF سے فردر قرضہ لے کے آ گئے. لیکن سر گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی تو اسٹیبلشمنٹ ہے. جی سر بالکل درست بات ہے, تو اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پھل پھول رہی ہے اور زیادہ. عمران بھائی دیکھیں میری بات سنیں, اسٹیبلشمنٹ کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے, وہ عوام کی چاہت کو ریفلیکٹ نہیں کرتے, ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. عوام اچھا چاہے یا برا چاہے یہ آزادی عوام کو دینی پڑے گی. اگر آپ یہ آزادی نہیں دیں گے نا عوام کو تو عوام میں نفرت ہی پھلے پھولے گی, جو ہے وہ محبت یا پاپولیرٹی کبھی بھی نہیں مل سکتی. اسی وجہ سے لوگ سوشل میڈیا کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. سر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اعتبار کس کو ہے؟ میں جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک ایگزامپل نکالنا تو بہت دور کی بات. آپ آج کی خبروں کا جو ہے وہ معائنہ کر لیں, جتنی باتیں جو ہے وہ آج آئی ہیں جس مرضی مین اسٹریم کے چینل کے اوپر سب سکرپٹڈ اور نیریٹو ڈریون ہے, ایجنڈا بیسڈ ہے. اب تو نیوز بھی ایسے لگتا ہے کوئی ایڈ چل رہا ہو. جی ایسے ہی ہے. اور جب میں گورنمنٹ کے ایڈز دیکھتا ہوں نا ٹی وی کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ یار ہماری زندگیاں تو بہت اچھی ہونی چاہیے. لیکن سر وہ بہت سی چیزیں لے کے بھی تو آتے ہیں نکال کے جو عوام کی اپروچ میں نہیں ہوتی. جس طریقے سے جنگ طیارہ مارا تھا انڈیا کا, وہ ویڈیو انڈیا کے پاس بھی نہیں تھی. عمران بھائی وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ویڈیو گیم کی فوٹیج تھی. میں اب اس بارے میں جانتا نہیں, میں نے اس ویڈیو کا فورینزک جو ہے وہ معائنہ تو نہیں کیا, مگر بہرحال یہ تو جو ہے وہ عوام کے اندر اس طرح کی تو پھر باتیں ہوتی ہیں. لیکن ویڈیو گیم کی ویڈیو تھی تو اس کے گرافکس بہت اچھے تھے. ویڈیو گیمز کی دنیا عمران بھائی بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے, اور اسپیشلی ویسٹ اور جاپان کے اندر
بہت ہائی لیول گرافکس ہیں مگر وہ آج بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ویڈیو گیم کے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ وہ ویڈیو گیم کا لوگوں کو پتہ بھی ہے پاپولر ویڈیو گیم. اچھا خان صاحب، آپ نے کہا بھی کہ انفلیشن بھی کم ہوئی ہے اگر کمپیریٹیولی ہم دیکھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ نے پازیٹیو بتائیں اس گورنمنٹ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کا اعتماد بحال ہو گیا ہے، عوام سو جائے سکون سے. ایک تو عمران بھائی کوئی سروے اس قسم کا موجود نہیں ہے جس کو پڑھ کے جس کے سٹیٹسٹکس دیکھ کے ہم یہ بتا سکیں کہ عوام جو ہے وہ اعتماد کرتی ہے گورنمنٹ کے اوپر یا نہیں کرتی، مگر ایک جنرل پرسیپشن ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے اور ارد گرد کے لوگ چل رہے ہوتے اور ہم ان سے پوچھتے کہ بھئی گورنمنٹ کے اوپر آپ کا کس حد تک اعتماد ہے، تو میں آپ کو جو ہے وہ وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ یہ بات کہتا ہوں کہ 99% لوگ کہیں گے کہ ہمارا گورنمنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور ہو کیسے جو ہے وہ مجھے اس بات کے یقین نہیں ہے کہ ڈیسیجنز جو ہے وہ گورنمنٹ کے وہ عہدیدار ہی لے رہے ہیں یا کہیں اور سے ڈیسیجنز آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے بات صحیح کی کہ ہم نے ایک روڈ شو کیا لبرٹی کے اندر، تو لوگوں سے پوچھا گورنمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کون سی گورنمنٹ، اصلی گورنمنٹ کے بارے میں بتائیں گے تو ڈالا جائے گا، اور اگر اس گورنمنٹ کے بارے میں بتائیں گے تو خیال بتائیں. عمران بھائی دیکھیں گورنمنٹ تو لیگل ہے، کیونکہ اگر آپ لیگلی جو ہے وہ کاغذی طور کے اوپر دیکھیں گورنمنٹ از لیگل. اسی وجہ سے انہوں نے ڈفرنٹ قسم کے رولز چینج بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور وہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل چیز ہے. جو الزام ہے گورنمنٹ کے اوپر وہ یہ ہے کہ بھئی انہوں نے الیکشنز کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا تھا، مگر اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رپورٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے عمران بھائی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یار یہ دیکھو یہ آفیشیل رپورٹ ہے، اس کے اندر یہ فلانی چیز ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاتے جاتے آپ سیکیورٹی کے بارے میں بتائیں کہ عوام سننا چاہتی ہے کہ سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے. عمران بھائی الحمدللہ ہماری جو ہے وہ ایئر فورس کی ملٹری لیول کے اوپر کاروائی اتنی زبردست رہی ہے اور پرفارمنس اتنی اچھی رہی ہے کہ ہماری سیکیورٹی بہرحال بحال ہے اور وی آر سیکیور. عوام کو بہت ہی تسلی ملی ہے اس بات سے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ باقی معاملات اپنی جگہ مگر وہ عوام اور ملک کا دفاع کرنے میں کامیاب ہے، اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اور میرا خیال سے یہ واحد پازیٹیو چیز ہے جو آج کے شو میں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. جو ہوپ ہے، جو خوشی کی بات ہے. جی جو خوشی کی بات ہے ہماری. حمزہ خان آج بڑی ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکشن کی، تو انشاءاللہ تعالی ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈفرینٹ شوز کے اندر آپ کو ہم زحمت دیں گے اور گپ شپ لگائیں گے آپ کے ساتھ. لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے سن کے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.